مائرہ کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اسے ہر طرف سے بے اولادی کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ اب تو کچھ لوگ اسے منحوس بھی کہنے لگ گئے تھے۔ وہ گھر سے باہر بھی کہیں نہیں جاتی تھی اور طرح طرح کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ مائرہ یہ باتیں سن کر تنگ آ چکی تھی اور آخر کار اس نے لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن اس کی گود ضرور ہری ہوگی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور اپنی بوڑھی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن مائرہ اپنے گھر میلاد کروانے کا سوچتی ہے مگر کوئی بھی اس کے گھر نہیں آتا۔ سب لوگ اسے منحوس سمجھ کر اس سے دور رہنے لگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو بھی مائرہ کے نزدیک نہیں جانے دیتے تھے۔ مائرہ کی ساس مائرہ سے کہتی ہے، بیٹا تم کیوں اتنی محنت کرتی ہو جبکہ تم جانتی ہو کوئی بھی اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتا۔ تم یہ سب کرنا چھوڑ دو، بلا وجہ اپنی دل آزاری کرواتی رہتی ہو۔ مائرہ جواب دیتی ہے، ماں جی ہمیں لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے اچھے کام کرنے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ لوگ مجھے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں مگر مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن اس گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں ضرور گونجیں گی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ مائرہ اپنے گھر میں مصروف رہتی ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان دینا چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ ایک بار پاس کے ایک گاؤں میں بہت بڑے میلے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ میلہ ہر سال ہوا کرتا تھا جس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ مائرہ صرف بچپن میں ہی اپنی ماں کے ساتھ اس میلے میں گئی تھی۔ بعد میں پڑھائی اور شادی کی مصروفیات کی وجہ سے اس نے میلے میں جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس بار مائرہ میلے میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ساس کو بھی ساتھ چلنے کا کہتی ہے مگر ماں جی یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتی۔ مائرہ اکیلے ہی میلے میں جانے کی تیاری شروع کرتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی سالوں سے میلہ دیکھنے نہیں گئی تھی۔ آخر کار میلے کا دن آ جاتا ہے۔ مائرہ صبح صبح اٹھ کر اپنی ساس کو ناشتہ بنا کر دیتی ہے، گھر کے سارے کام مکمل کرتی ہے اور پھر خود تیار ہونے لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو کر میلے میں جانے لگتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ماں جی میں میلے میں جا رہی ہوں، آپ کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں۔ ماں جی مائرہ سے کہتی ہے، نہیں بیٹا جلدی کس بات کی ہے، آرام سے جاؤ اور خوب سارا مزہ کرو، میں خود اٹھ کر کھانا کھا لوں گی، بس آتے ہوئے میرے لیے لڈو لانا نہ بھولنا۔ مائرہ میلے میں جانے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے۔ ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ بچے بڑے بزرگ سب ہی میلے میں جانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں مائرہ میلے میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے جھولے اور کھانے کے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ مائرہ بھی ایک ٹھیلے والے کے پاس جا کر اپنے لیے سموسے لیتی ہے۔ وہ کھانے لگتی ہے، تبھی وہاں پر دو عورتیں آتی ہیں۔ وہ مائرہ کو دیکھتے ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوتی ہیں، کیا زمانہ آ گیا ہے، اب بانجھ عورتیں بھی میلوں میں آیا کریں گی، خود تو منحوس ہے ہی مگر ہر جگہ نحوست پھیلانا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، اور تیاری تو دیکھو ایسے کر کے آئی ہے جیسے کل ہی شادی ہوئی ہو۔ مائرہ ان کی باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا سموسہ کھانے میں مصروف رہتی ہے اور ٹھیلے والے بھائی کو پیسے دے کر چلے جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں سننا تو اب روز کا کام بن چکا تھا، اس لیے اب مائرہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سموسہ کھانے کے بعد اب وہ کھلونے والی دکان پر چلی جاتی ہے جہاں پر پہلے سے ہی بچوں کا بہت رش ہوتا ہے۔ وہاں جا کر وہ تھوڑا عجیب محسوس کرتی ہے لیکن پھر سر جھٹک کر آگے چلی جاتی ہے۔ وہ ایسے ہی میلے میں لگے ہوئے سٹالز کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ مہندی والے کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو اسے اچانک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ پہلے وہ اپنا وہم سمجھ کر اس آواز کو اگنور کرتی ہے مگر جب وہ آواز آنا بند نہیں ہوتی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے پر پڑتی ہے جو شاید ابھی چند مہینے کا تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا رو رہا ہوتا ہے۔ مائرہ فوراً سے اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ادھر ادھر سب سے اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہے مگر کوئی بھی اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ رات ہونے والی مگر ابھی تک اس بچے کے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بلا آخر تنگ آ کر وہ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اس بچے کو لے کر گھر آ جاتی ہے
माँ जी मायरा के हाथ में एक छोटे से बच्चे को देखकर हैरान और परेशान हो जाती हैं। वो मायरा से कहती हैं, बेटा ये छोटा सा बच्चा किसका है और रात के इस वक्त तुम इसे कहाँ से लाई हो? सब खैर तो है ना? मायरा माँ जी को जवाब देती है, माँ जी ये बच्चा मुझे मेले में मिला था, जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा था। मैंने कोशिश की कि इसके घर वालों को ढूंढूं, मगर कोई भी इसके घर वालों के बारे में नहीं जानता था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं इतने छोटे से बच्चे को वहाँ अकेला छोड़ाती। माँ जी मायरा की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कोई हम पर अगवा का केस ही ना कर दे, लेकिन मायरा उन्हें तसल्ली देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। मायरा उस बच्चे के घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। इस तरह अब वो बच्चा मायरा और माँ जी के साथ ही रहने लगता है। मायरा उसका नाम सारिम रखती है। सारिम बहुत ही खूबसूरत और शरारती बच्चा होता है। सारिम के घर आने पर लोग मायरा और उसकी सास को बहुत बातें सुनाते हैं, मगर अब वो किसी की बातों की तरफ भी ध्यान नहीं देते। उनके घर में एक रौनक आ गई थी। सारिम की वजह से मायरा अपनी बेऔलादी को भूल गई थी। माँ जी भी अब सारा दिन सारिम के साथ मसरूफ रहती थी। एक रात जब सब अपने कमरों में सो रहे होते हैं, मायरा को पानी की प्यास लगती है। वो पानी पीने किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि सारिम के कमरे से एक अजीब सी रोशनी आ रही होती है। मायरा परेशान हो जाती है। वो जैसे ही कमरे के पास जाती है तो वो रोशनी गायब हो जाती है और अंदर सारिम सुकून से सो रहा होता है। मायरा इसे अपना वहम समझती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। इस तरह की बातें अब रोज़ का मामूल बन चुकी थीं। कभी सारिम के कमरे से रोशनी निकल रही होती थी तो कभी सारिम की खाने की प्लेट खुद ब खुद भर जाती थी। घर में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कभी फ्रिज खुद ब खुद खाने पीने के सामान से भर जाता था तो कभी सारिम की अलमारी में नित नए कपड़े आ जाते थे। एक दिन मायरा अपनी सास को इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। माँ जी काफ़ी हैरान होती हैं और मायरा से कहती हैं, ये तो काफी अजीब बात है, पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। तुम एक काम करो, रात को जब सारिम सो जाया करे तो चुपके से उस कमरे में बैठ जाया करो और देखा करो वो रोशनी कहाँ से आती है। मायरा ऐसे ही करती है। वो रात को सारिम के कमरे में छुपकर बैठ जाती है। अचानक खिड़की से एक रोशनी कमरे के अंदर आती है और वहाँ पर एक औरत नमूदार होती है। वो औरत सारिम को अपनी गोद में उठाकर प्यार करती है। पहले तो मायरा काफ़ी डर जाती है, फिर हिम्मत करके सामने आती है। उस औरत से पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? वो औरत मायरा से कहती है, मायरा मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह रखा हुआ है। मैं इसकी बदनसीब माँ हूँ। इस रात मेले में एक एक्सीडेंट हुआ और मेरी मौत हो गई और सारिम मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। फिर तुम सारिम को अपने साथ घर ले आई और इसका बहुत ख्याल रखती रही। मैं रोजाना यहाँ सारिम से मिलने आती हूँ। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मायरा उस औरत से कहती है, तुम जब चाहो अपने बेटे से मिलने आ सकती हो। ये अब हम दोनों का बेटा हुआ। मुझे दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, मगर अब हम कुछ नहीं कर सकते जो कुदरत को मंजूर। इस तरह मायरा और सारिम की माँ दोनों मिलकर सारिम को पालने लगती हैं।